السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مکاشفۃ القلوب کے 7ویں درس میں آپ کا استقبال ہے۔ بیان جاری ہے فسق، نفاق اور خدا فراموشی، یعنی گناہ کبیرہ کرنا اور نفاق، یعنی دل میں کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولنے کا بیان جاری ہے۔ اس میں بہت سی باتیں اس سے پہلے والے درس میں شامل کی گئی تھی۔ اب یہاں سے جہنم کے 7 دروازوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اس کے 7 دروازے بنائے، جیسا کہ فرمان الہی ہے لہا 7 ابواب، یعنی اس کے 7 دروازے ہیں۔ اس کے دروازے لوہے کے ہوں گے جن پر لعنت کی تہیں جمی ہیں۔ اس کا ظاہر تانبے کا اور باطن سیسے کا ہے۔ اس کی گہرائی میں عذاب اور اس کی اونچائی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس کی زمین تانبے، شیشے، لوہے اور سیسے کی ہے۔ اس میں رہنے والوں کے لیے اوپر نیچے دائیں بائیں آگ ہی آگ ہے۔ اس کے طبقات اوپر سے نیچے کی طرف ہیں، اور سب سے نچلا طبقہ منافقوں کے لیے ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے جہنم کی تعریف اور گرمی کے بارے میں دریافت فرمایا۔ جبرائیل نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اسے 1000 سال تک دہکایا تو وہ سرخ ہو گیا، پھر 1000 سال دہکایا تو سفید ہو گیا، جب مزید 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ بالکل سیاہ تاریک ہو گیا۔ اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنمیوں کا ایک کپڑا بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام لوگ فنا ہو جائیں۔ اگر جہنم کے پانی کا ایک ڈول دنیا کے پانیوں میں ملا دیا جائے تو جو بھی چکھے وہ مر جائے، اور جہنم کی زنجیروں کا ایک ٹکڑا جس کا ذکر اللہ تعالی نے یوں فرمایا ہے فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، ترجمہ ہے کہ ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے۔ ایسی زنجیر ہر ٹکڑے کی لمبائی مشرق و مغرب کے طول کے برابر ہے، یعنی اس زنجیر کے ہر ٹکڑے کی لمبائی پورب اور پچھم کی لمبائی کے برابر ہے۔ اگر اسے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائے گا، اور اگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا میں لایا جائے تو اس کی بدبو سے تمام مخلوق فنا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ بتلاؤ کہ جہنم کے دروازے کیا ہمارے دروازے جیسے ہیں؟ جبرائیل نے عرض کیا نہیں حضور، وہ مختلف طبقات میں بنے ہوئے ہیں، کچھ اوپر اور کچھ نیچے ہیں، اور ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ 70 سال کا ہے۔ ہر دروازہ پہلے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ آپ نے ان دروازوں میں رہنے والوں کے بارے میں پوچھا تو جبرائیل نے جواب دیا سب سے نچلے کا نام حاویہ ہے اور اس میں منافقین ہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں۔ دوسرے طبق کا نام جہیم ہے اور اس میں مشرک ہیں۔ تیسرے کا نام سقر ہے اور اس میں صابی ہیں، یعنی ستارہ پرست، ستاروں کی پوجا کرنے والے۔ چوتھے طبقے کا نام لظا ہے اور اس میں ابلیس اور اس کے پیروکار مجوسی ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ پانچویں کا نام حطمہ ہے اور اس میں یہود ہیں۔ چھٹے کا نام سعیر ہے اور اس میں نصارہ ہیں۔ پھر جبرائیل خاموش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا اے جبرائیل، کیا تم مجھے 7ویں طبقے میں رہنے والوں کے بارے میں نہیں بتاؤ گے؟ جبرائیل نے عرض کیا حضور مت پوچھیے۔ آپ نے فرمایا بتلاؤ تو صحیح۔ تب جبرائیل نے کہا
اس طبقے میں آپ کے وہ امتی ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے، جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا اور بغیر توبہ کیے مر گئے، یہ 7ویں طبقے میں رہیں گے۔ جب یہ آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں انتہائی خوف زدہ ہوئے اور بہت زیادہ اشک بار ہوئے۔ لہٰذا جو شخص بھی اللہ کی سخت گرفت کو اور اس کے قہر کو جانتا ہے، اسے چاہیے کہ بہت ڈرتا رہے اور نفس کی لغزشوں پر روتا رہے قبل اس کے کہ ان مصائب کو جھیلے، ان مصیبتوں کو جھیلے، اس دہشت ناک مقام کو دیکھے، اس کی پردہ دری کی جائے، اسے منتقم حقیقی یعنی حقیقی بدلہ لینے والے حقیقی انتقام لینے والے کے سامنے یعنی پروردگار کے سامنے پیش کیا جائے اور اسے جہنم میں جانے کا حکم ہو۔ کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو جہنم میں فریادیں کرتے ہیں، کتنے جوان ہیں جو جوانی کے ضیاع کو یعنی جوانی کی بربادی کو یاد کر کے آہو بکا کرتے ہیں یعنی چیختے چلاتے ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو گزشتہ زندگی کی بدعمالیوں کو یاد کر کے چلاتی ہیں، درا حال ہے کہ ان کے اجسام اور چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، ان کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں، نہ ان کے بڑوں کی عزت کی جاتی ہے اور نہ ہی چھوٹوں پر رحم کیا جاتا ہے اور نہ ان کی عورتوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب اور ہر اس کام سے بچا جو ہمیں آگ کی طرف لے جائے، اور اپنی رحمت کے طفیل ہمیں نیکوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے عزیز، اے غفار، اے اللہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، ہمیں خوف سے نجات دے، ہمیں لغزشوں سے بچا اور اپنے سامنے شرمندگی سے محفوظ رکھ یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہاں پر 7واں باب مکمل ہوا، اب 8واں باب شروع ہوتا ہے جو توبہ کے بارے میں ہے۔ توبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے اپنے گناہ کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا اور ندامت و شرمندگی کا اظہار کرنا، اور جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑنے کا اور اس کی طرف کبھی نہ پلٹنے کا پکا ارادہ کرنا، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ فرمان الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے پختہ توبہ کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد الہی ہے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو پسے پشت ڈال دیا، گویا انہوں نے اپنے حال پر رحم نہیں کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا اور آخرت کے لیے کوئی نیکی نہیں کی۔ فرمان نبوی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ فرمان الہی ہے اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں، وعدہ شکن ہیں، وعدہ خلافی کرنے والے ہیں، رحمت و بخشش اور راہ ہدایت سے دور ہیں۔ فاسق کی 2 قسمیں ہیں، فاسق کافر اور فاسق فاجر۔ فاسق کافر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا طالب ہوتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، یعنی تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ اور فاسق فاجر وہ ہے جو شراب پیتا ہے، مال حرام کھاتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، عبادت کو چھوڑ کر گناہوں میں زندگی بسر کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو واحد مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے،
اور اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ فاسق کافر کی بخشش موت سے پہلے پہلے کلمہ شہادت اور توبہ کے بغیر ناممکن ہے، اور فاسق فاجر کی مغفرت موت سے پہلے توبہ اور پشیمانی کے ذریعے ممکن ہے، اس لیے کہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق خواہشات نفسانیہ سے ہو اس کی مغفرت ممکن ہے، اور ہر وہ گناہ جس کی بنیاد تکبر اور خود بینی پر ہے وہ اس کی مغفرت ناممکن ہے۔ شیطان کی نافرمانی کی وجہ بھی یہی تکبر اور خود بینی تھی، یعنی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا۔ پس اے انسان، تیرے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، شاید کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے، جیسا کہ فرمان الہی ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، یعنی ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ ایک جوان تھا، وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اسے اپنے دفتر میں لکھ لیتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کوئی گناہ کیا، جب لکھنے کے لیے دفتر کھولا تو دیکھا کہ اس میں اس آیت کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ شرک کی جگہ ایمان، بدکاری کی جگہ بخشش، گناہ کی جگہ عصمت اور نیکوکاری لکھ دی جاتی ہے، یعنی جو توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک جوان کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے چلا آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے جوان، اس بوتل میں کیا لیے جا رہے ہو؟ جوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں اس بوتل میں شراب ہے۔ اس وقت اس جوان نے دل ہی دل میں دعا مانگی، اے اللہ، مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے روبرو شرمندگی اور رسوائی سے بچا، میرے عیب کو ڈھانپ لے، میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ جوان نے حضرت عمر کو جواب دیا، امیر المؤمنین، یہ سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ چنانچہ آپ نے دیکھا تو وہ سرکہ تھا۔ اے انسان، ذرا غور کر، ایک بندے کے ڈر سے، خلوص دل سے تائب ہوا تو اللہ نے اس کی شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی گنہگار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کی شراب کو فرما برداری کے سرکے میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسا کہ اس جوان کے معاملے میں ہوا جو اپنی برائیاں اپنے دفتر میں لکھ لیا کرتا تھا۔ اس جوان کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یہ جو روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں یہاں پر سرکے کا ذکر ہے، اور دوسری روایت اس میں سرکے کی جگہ پر دودھ کا ذکر ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ وہ شراب دودھ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا چھپا کر لے جا رہے ہو، تو اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، اس میں تو دودھ ہے۔ فاروق اعظم نے جب اس بوتل کو دیکھا تو اس میں واقعی دودھ تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی فضیلت کہ جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور مہربانی کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا کرم بالائے کرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر باہر نکلا۔ راستے میں مجھے ایک عورت ملی، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ عورت بولی، میں نے زنا کیا تھا، اور جب اس زنا سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔
میں نے کہا تو تباہ ہو گئی، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ وہ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی اور میں اپنی راہ چل دیا۔ تب میرے دل میں خیال آیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر یہ بات کیوں کہہ دی۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں آیا اور سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت برا کیا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو ہی میں نے یہ بات سنی میں اس عورت کی تلاش میں نکلا اور ہر کسی سے پوچھنے لگا مجھے اس عورت کا پتہ بتاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، یہاں تک کہ بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ بالآخر میں نے اس عورت کو تلاش کر ہی لیا اور اسے یہ آیت سنائی۔ جب میں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات تک سنا چکا تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی میں نے اپنا باغ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بخش دیا۔ عتبہ غلام، جس کی فتنہ انگیزی اور شراب نوشی کی داستانیں مشہور تھی، ایک دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں آیا۔ اس وقت حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت کریمہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے، یعنی کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈریں؟ آپ نے اس آیت کی ایسی تشریح کی کہ لوگ رونے لگے۔ ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے بندہ مومن، کیا مجھ جیسا فاسق و فاجر بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب عتبہ غلام نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قریب آ کر یہ شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ کے نافرمان جوان، جانتا ہے نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے۔ اگر تو نارے جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہ، ورنہ گناہوں سے رک جا۔ تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن رکھ دیا ہے، اپنی جان کو گروی رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر، یعنی نیکیاں کر کے اپنی جان کو چھڑا۔ عتبہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا اے شیخ، کیا مجھ جیسے بدبخت کی رب رحیم توبہ قبول کر لے گا؟ آپ نے کہا درگزر کرنے والا رب ظالم بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس وقت عتبہ نے سر اٹھا کر رب سے 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا، اے اللہ اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور علوم دین میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی فراموش نہ کروں، وہ مجھے ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے، ایسی قوت حفظ مجھے مل جائے۔ دوسری دعا، اے اللہ مجھے ایسی آواز عنایت فرما کہ میری قراءت کو سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے۔ تیسری دعا، اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے عتبہ کی تینوں دعائیں قبول فرمائی۔ اس کا حافظہ اور فہم و فراست سوجھ بوجھ بڑھ گئی، اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا تو ہر سننے والا گناہوں سے تائب ہو جاتا تھا، اور اس کے گھر میں ہر روز ایک پیالہ شوربے کا اور 2 روٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتی، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے۔ اور عتبہ غلام کی ساری زندگی ایسا ہی ہوتا رہا، اور یہ اس شخص کا حال ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے لو لگا لی، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔
کسی عالم سے پوچھا گیا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو کیا اسے اپنی توبہ کے مقبول یا غیر مقبول ہونے کا پتہ چل جاتا ہے؟ تو عالم صاحب نے جواب دیا، ایسی مکمل بات تو نہیں، البتہ کچھ نشانیاں ہیں جس سے توبہ کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، اس کے دل سے خوشی غائب ہو جاتی ہے، ہر دم اللہ کو موجود سمجھنے لگتا ہے، نیکوں کے قریب اور بروں سے دور رہنے لگتا ہے، دنیا کی تھوڑی سی نعمت کو عظیم اور آخرت کے لیے کثیر نیکیوں کو بھی قلیل یعنی کم سمجھتا ہے، اپنے دل کو ہر وقت فرائض خداوندی میں مصروف اور اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، ہمیشہ اپنے گزشتہ گناہوں پر غور و فکر کرتا رہتا ہے اور غم اور پریشانی کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے۔ یہاں پر توبہ کا بیان مکمل ہوا اور مکاشفۃ القلوب کتاب کا 8واں باب مکمل ہوا۔ اب یہاں سے 9واں باب شروع ہوتا ہے جو محبت کے بارے میں ہے۔ محبت، اصل محبت کون سی، حقیقی محبت کون سی ہے، اور کون سی محبت نجات کا ذریعہ ہے، کس سے محبت ہونی چاہیے اور کس سے محبت نہیں ہونی چاہیے، انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔